ہوائی کے جزیروں میں کچھ خاص راتوں میں جب چاند بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور جنگل غیر معمولی طور پر خاموش ہو جاتے ہیں، مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ایک قدیم جلوس زمین پر مارچ کرتا ہے۔ انہیں نائٹ مارچرز کہا جاتا ہے۔ ہوائی کی روایات کے مطابق یہ قدیم جنگجوؤں کی روحیں ہیں جو کبھی طاقتور سرداروں اور بادشاہوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں یہ جنگجو جزیروں میں مارچ کرتے ہوئے مقدس زمینوں کی حفاظت کرتے تھے اور اپنے حکمرانوں کے احکامات پورے کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کا مارچ ختم نہیں ہوا۔ گواہوں کے مطابق ان کی آمد کی پہلی نشانی ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ دور کہیں سے جنگی ڈھول کی آواز گونجتی ہے، پھر وادیوں میں شنکھ کے سیپ کی خوفناک آواز سنائی دیتی ہے، اور کچھ ہی دیر بعد اندھیرے میں مشلوں کی مدھم روشنی نظر آنے لگتی ہے جو آہستہ آہستہ جنگلوں، پہاڑوں اور قدیم راستوں سے گزرتی ہے۔ لیکن جو بھی یہ آوازیں سنے، اسے ایک پرانی تنبیہ یاد رکھنی چاہیے۔ اگر آپ نائٹ مارچرز کے ڈھول سنیں تو انہیں کبھی مت دیکھیں، کیونکہ ان جنگجوؤں کی روحیں زندہ لوگوں کی بے ادبی برداشت نہیں کرتی۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے نائٹ مارچرز کو دیکھا ہے، وہ ایک ایسا منظر بیان کرتے ہیں جیسے وقت کی دیوار اچانک ٹوٹ گئی ہو۔ گہری رات میں جب گاؤں خاموش ہو جاتے ہیں اور جنگل مکمل سکون میں ڈوب جاتے ہیں، ایک آواز آہستہ آہستہ فضا میں پھیلنے لگتی ہے، ایک سست مگر مسلسل تال، قدیم جنگی ڈھولوں کی آواز جو وادیوں اور پہاڑوں میں گونجتی ہے۔ پھر اچانک ایک لمبی اور خوفناک آواز سنائی دیتی ہے، شنکھ کے سیپ کی آواز۔ یہ وہی آواز تھی جو قدیم ہوائی جنگجو اپنے سرداروں کی آمد کا اعلان کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ چند لمحوں بعد اندھیرے میں مدھم روشنیاں نمودار ہونے لگتی ہیں، مشعلیں، درجنوں مشعلیں، کبھی کبھی سینکڑوں۔ یہ روشنیاں ایک لمبی قطار میں جنگلوں، پہاڑی راستوں اور قدیم پگڈنڈیوں سے گزرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جیسے صدیوں پہلے گزرتی تھی۔ گواہوں کے مطابق یہ جنگجو بالکل منظم انداز میں مارچ کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ ان کے جسم دھندلے اور روحانی دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کے ہتھیار، نیزے اور پروں سے سجے جنگی ہیلمٹ مشعلوں کی روشنی میں واضح نظر آتے ہیں۔ اس جلوس کے آگے ایک طاقتور سردار یا شاہی محافظ چلتا ہے جو ان روحوں کی قیادت کرتا ہے اور انہیں ان مقدس راستوں پر لے جاتا ہے جن کی وہ کبھی حفاظت کیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے وہ قریب آتے ہیں، فضا ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، ہوا رک جاتی ہے اور جنگل کے تمام جانور اچانک خاموش ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نائٹ مارچرز انہیں قدیم راستوں پر چلتے ہیں جن سے وہ اپنی زندگی میں گزرا کرتے تھے، ایسے راستے جو مندروں، جنگی میدانوں اور مقدس زمینوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر کوئی زندہ انسان غلطی سے ان کے راستے میں آ جائے تو صورتحال بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ ہوائی کے بزرگ خبردار کرتے ہیں کہ ایسے موقع پر فوراً زمین پر منہ کے بل لیٹ جانا چاہیے، نہ کھڑے رہیں، نہ انہیں دیکھیں، نہ کوئی آواز نکالیں۔ خاموشی سے احترام ظاہر کریں جب تک یہ پراسرار جلوس گزر نہ جائے، کیونکہ ان جنگجوؤں کے چہروں کو براہ راست دیکھنا شدید بدقسمتی یا حتیٰ کہ موت کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ نائٹ مارچرز صرف آوارہ روحیں نہیں، وہ قدیم ہوائی کے مقدس محافظ ہیں جو آج بھی اندھیرے میں مارچ کر رہے ہیں تاکہ اس زمین کی حفاظت کر سکیں جس کی وہ کبھی خدمت کیا کرتے تھے۔ ہوائی کے جزیروں میں آج کے جدید دور میں بھی جب سڑکیں، شہر اور روشنیاں ہر جگہ موجود ہیں، نائٹ مارچرز کی کہانیاں ختم نہیں ہوئیں۔ بہت سے مقامی لوگ آج بھی ان کا ذکر بڑے احترام کے ساتھ کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، وہ قدیم جنگجو آج بھی مارچ کر رہے ہیں۔ جو لوگ رات کے وقت جزیروں کے گھنے جنگلات میں ہائیکنگ کرتے تھے، وہ کبھی کبھی دور سے ڈھول کی آواز سننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسی وادیوں سے جہاں کوئی آبادی موجود نہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہاڑیوں کی چوٹیوں یا سنسان ساحلوں پر عجیب روشنیاں جلتی ہوئی دیکھی ہیں۔ یہ ٹارچ لائٹ نہیں ہوتی، نہ گاڑیوں کی روشنی، بلکہ مشعلوں کی قطاریں جو خاموشی سے اندھیرے میں حرکت کرتی ہیں۔ کچھ ڈرائیورز نے جو دور دراز سڑکوں پر سفر کر رہے تھے اس سے بھی زیادہ عجیب تجربات بیان کیے ہیں۔ اچانک رات کے سکوت کو چیرتی ہوئی شنکھ کی آواز، پھر کئی قدموں کی آواز جیسے ایک بڑی فوج مارچ کر رہی ہو۔ ایسے لمحوں میں مقامی لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی کام کرنا چاہیے، اپنی گاڑی کی روشنی بند کر دیں، راستے سے ہٹ جائیں، اپنا سر جھکا لیں اور مکمل خاموشی اختیار کریں، کیونکہ قدیم ہوائی روایت کے مطابق اگر انسان احترام اور عاجزی دکھائے تو یہ روحیں بغیر نقصان پہنچائے گزر جاتی ہیں۔ کچھ کہانیاں یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر کسی شخص کے آباء و اجداد ہوائی سے تعلق رکھتے ہوں
تو روحیں اسے پہچان کر اس کی حفاظت بھی کرتی ہیں، لیکن جو لوگ اس انتباہ کو نظر انداز کرتے ہیں ان کے نتائج خوفناک ہو سکتے ہیں۔ ایسی کئی کہانیاں موجود ہیں جن میں لوگوں نے اس داستان کا مذاق اڑایا، مشعلوں کا پیچھا کرنے کی کوشش کی یا اس پر اسرار جلوس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ ان کے کیمرے اچانک بند ہو گئے، لائٹس بجھ گئیں یا انہیں ایک عجیب سی موجودگی محسوس ہوئی جس نے انہیں وہاں سے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اور پرانی داستانوں میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو لوگ نائٹ مارچرز کی کھلی بیعت بھی کرتے تھے وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے۔ چاہے یہ کہانیاں حقیقت ہوں یا قدیم لوگوں کی داستانیں، ان کا پیغام آج بھی طاقتور ہے۔ زمین کا احترام کرو، اپنے بزرگوں کی روحوں کا احترام کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہوائی کے جزیروں میں کسی خاموش رات جب جنگل ساکت ہو جائے اور ہوا رک جائے، آپ کو دور سے ڈھول کی آواز سنائی دے اور اندھیرے میں کہیں قدیم ہوائی کے جنگجو اب بھی مارچ کر رہے ہوں۔